اور چھوٹی چھوٹی بچیاں مکمل قرآن کریم کو حفظ کر کے اور اپنے سینے میں بسا لیتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اسی آیت کے پیش منظر یہ کہہ لیجیے، اس آیت کے پیش نظر حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے، لیکن اے مسلمانوں تم یہ بتاؤ کہ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری کون لیا ہے؟ قرآن کی حفاظت تو اللہ کرے گا، لیکن تمہاری حفاظت کون کرے گا؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ سنو، جس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے، اس قرآن کے پڑھنے والے کی حفاظت بھی اللہ نے لیا ہے۔ قرآن کے پڑھنے والے کی حفاظت، قرآن پڑھانے والے کی حفاظت، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے میں معاون بننے والے کی حفاظت اللہ کی ذمہ ہے۔ دوستو، آج کی یہ پروگرام تکمیل حفظ قرآن کریم کا ہے۔ یہ دارالفلاح اعلان کرتا ہے، دارالفلاح کا کام بولتا ہے کہ بچیوں نے قرآن کریم کی حفظ مکمل کیا۔ عالمیت باضابطہ طور پر یہاں بچیاں مکمل کرتی ہیں۔ ابھی ایک بچی تقریر کر رہی تھی، سیرت پر بہت ہی عمدہ خطاب تھا، اور یہ کہہ رہی تھی ایک شعر کافی تھا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقشِ روئے محمد بنایا گیا، نقشِ روئے محمد بنایا گیا، پھر اس نقش سے مانگ کر روشنی یہ بزم و کون و مکہ سجایا گیا۔ یہ شعر کافی تھا۔ دوستو، تو دارالفلاح کا کام مفتی صاحب کی زبانی نہیں، دارالفلاح کا کام اشتہار کے ذریعے نہیں، دارالفلاح کا کام سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں، بلکہ دارالفلاح کا کام آئینے کے طرح بچیاں بول رہی ہیں، ان کی زبان بول رہی ہے، بچوں کی تعلیم بول رہا ہے۔ دوستو، یہاں کی بچیاں جو بھی بنے گی مستقبل تو اپنی سوارے گی، لیکن جو بچی تقریر کر رہی تھی ہزاروں کے مجمع کے دل کو بدلنے کے لیے ایسی تقریر ہو جائے تو تقریر کافی ہے۔ اس لیے میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ہمارے ضلع کے مفتی اعظم ہیں، حضرت مفتی غلام رسول صاحب قاسمی، جنہوں نے بہت کم عرصے میں، قلیل مدت میں دارالفلاح کے ذریعے علاقے میں عوام کو جو فیض پہنچایا ہے، ماحول کو بدلا ہے، بچیوں میں تعلیمی بیداری پیدا کی ہے، اس کے لیے قابل مبارکباد ہے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ حضرات، یہ قرآن کی ہی نسبت ہے اور یہ تکمیل حفظ قرآن کریم کا ہی عنوان ہے، جس عنوان نے ہم سبوں کو یہاں کھینچ لایا ہے۔ ہمارے درمیان مہمان خصوصی جناب الحاج محبوب صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش سے اس لیے نہیں آئے کہ ان کی بہت اچھی دعوت ہو جائے، بنگلہ دیش سے اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں کے نظر میں محبوب بن جائے، بلکہ یہ تو محبوب العلماء ہیں، اس بنیاد پر کہ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن جس جگہ پڑھائی جائے وہ اس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، مدارس سے، مکاتب سے تعلق رکھتے ہیں، علماء سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم تو حضرت حاجی صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے جو نیک عزائم ہے، ہم جو کام ہے اس سلسلے پر اس کام کو اللہ مزید بڑھائے اور آپ کی عمر کو اللہ پاک دراز فرمائے اور آپ کے جتنے کام ہیں اللہ بے حد قبول فرمائے۔ حضرات، میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مفتی صاحب کا کہ آپ نے مجھے یاد کیا، ناچیز کو مدعو کیا، آپ
کا جب بھی حکم ہوگا بندہ ہمیشہ حاضر رہے گا، اور میں تو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگرام میں مجھے آپ نے موقع دیا۔ اللہ پاک مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو بچیاں تکمیل حفظ قرآن کریم کی ہیں ان کی زندگی میں، تمام بچوں کی زندگی میں اللہ پاک ان کے مستقبل کو سنوار دے۔ وما علینا الا البلاغ۔